جانا اس کو رکوع کہتے ہیں، اور رکوع فرض ہے، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، اور جب وہ پڑھ کر ہم کھڑے ہوں گے نا سیدھے بالکل کھڑے ہو جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں قومہ، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اور یہ قومہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ آپ نماز میں کبھی کبھار دیکھ لیا کریں ہمارے دوستوں کو، نوجوانوں کو، ساتھیوں کو، کہ وہ کس قدر اس کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، پورے کھڑے نہیں ہوتے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور امام کے پیچھے ہوں تو مجبوری ہے، لیکن اکیلے پڑھ رہی ہوں تو پتہ نہیں وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اب تھوڑے سے اٹھے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ تو یہاں میں بتا رہا ہوں کہ یہ 5واں واجب ہے قومہ کرنا، تو نہایت ہی اطمینان کے ساتھ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، بالکل سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر سجدے میں جائیں۔ تو 5واں جو واجب ہے وہ ہے قومہ، اور پھر اس کے بعد 6واں واجب جو ہے وہ ہے جلسے کا معنی ویسے بیٹھنا ہوتا ہے، تو جب نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا نماز میں، تو نماز میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک تو تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، ایک جلسہ ہے، اس سے پہلے جلسہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، وہ ہے 2 سجدوں کے درمیان کا جو بیٹھنا ہے، 2 سجدے۔ نماز میں 2 سجدے فرض ہیں، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں، علیحدہ فرض ہیں، اور اس میں ایک سجدہ کرنے کے بعد جس وقت ہم بالکل سیدھے بیٹھ جائیں گے نا، بالکل سیدھے، تو اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ یہاں بھی بڑی تعجیل کی جاتی ہے، جلدی کی جاتی ہے، یہاں پر بھی وہ بالکل سیدھے بیٹھے نہیں ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک صحابی نیا جو اسلام قبول کیا تھا، بدو تھا، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس نے نماز پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ تو اس نے دوبارہ پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پھر پڑھو۔ اس نے یا رسول اللہ کی قسم مجھے ایسے اچھی نہیں آتی ہے، میں یہی جانتا ہوں، یہی اس طرح پڑھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نمازی کا وہ جو قاعدہ تھا اور وہ کیا نام ان کا قومہ تھا اور جلسہ تھا، وہ درست نہیں تھے۔ نماز کے اندر تعجیل تھی، سجدے کے اندر وہ تعدیل ارکان نہیں تھا جو آگے واجب آنے والا ہے، تعدیل ارکان نہیں تھا، سجدے کے اندر ٹھہرائی نہیں تھا، رکوع کے اندر ٹھہرائی نہیں تھا، یعنی جھکا اور ایسے جھکا کہ فوراً کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا تو ایسا سجدہ کیا جیسے مرغ دانہ اٹھاتا ہے۔ مرغ دانہ کیسے اٹھاتا ہے؟ چونچ مارتا ہے نا، کیسے اٹھاتا ہے؟ تو ایسا سجدہ کر رہا تھا، قومہ نہیں کر رہا تھا، جلسہ نہیں کر رہا تھا۔ امام الانبیاء نے اسے 3 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مکمل نماز کی تعلیم دی، ان کو قومہ بتایا، جلسہ بتایا، رکوع سجود کے اندر ٹھہراؤ بتایا۔ تو 6واں جو ہے وہ جلسہ جو ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ جلسہ جو ہے یہ علماء کرام کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو نہیں قومے کے اندر بھی جلدی کی، سجدے کے اندر بھی جلدی کی، تو واجب رہ گیا۔ جب واجب رہا تو نماز ہی نہیں ہوئی، ہم تو خام خیالی کے اندر ہے، ہماری نماز ہو گئی، لیکن چھوٹے سے عمل کی وجہ سے نماز ہی ختم ہو گئی، نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جاتا کہ ہم نے اس میں تعجیل کی ہے، آخر میں سجدہ صاف کر لیتے، تب بھی نماز کی چٹی مکمل ہو جاتی، لیکن ہمیں تو الزام کے اندر ہے کہ نماز ہماری درست ہو گئی، ہم نے صحیح پڑھی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، عزیز دوستو، یہ تعدیل، یہ کیا نام ان کا قومہ اور جلسہ جو ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے، اور اس کے بعد 7واں رکن ہے ترتیب جو نماز کے اندر ہے نا وہ واجب ہے۔
جہاں پر ترتیب ہے بس یہ ثنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ قرات ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورت کا ملانا ہے، قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے۔ اگر کسی نے پہلے رکوع کر دیا بعد میں اس نے جو ہے نا وہ قیام کیا، تو یہ جو یہ ترتیب ہے نا، ترتیب کے اندر بھی گڑبڑ ہو گئی، تو یہ واجب تھا، واجب چھوٹ گیا، تو اب اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو ساتواں واجب جو ہے وہ ترتیب ہے، ترتیب۔ اور 8واں واجب جو ہے وہ تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا۔ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عبدہ و رسول تک یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، ضروری ہے یہ بات، کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا مکمل پڑھنا واجب تھا، اس طرح تشہد کا بھی مکمل پڑھنا واجب ہے۔ تشہد میں بھی اگر وہ جو لفظ ہے نا اس میں سے رہ گئے تو واجب چھوٹ گیا۔ اول سے لے کر آخر تک تشہد کا بھی ایک ایک لفظ مکمل پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا۔ تو تشہد پڑھنا جو ہے وہ ہر رکعت کے ہر دگانے کے بعد جو ہے تشہد پڑھنا واجب ہے۔ میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ میں نماز کے فرائض بیان کرتے ہوئے کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، تو جو آخری قاعدہ ہوگا نا بیٹھنا وہ فرض ہے، لیکن اس قاعدے کے اندر تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ تشہد کا پڑھنا ہر قاعدہ کے اندر واجب ہے، ہر پہلے دگانے کے اندر بھی علیحدہ واجب، دوسرے کے اندر بھی علیحدہ واجب۔ تو یہ ہو گئے 8 اور دوسرے میں 9، تو یہ 9 واجبات میں سے تشہد کا پڑھنا دونوں قاعدوں کے اندر علیحدہ علیحدہ واجب ہے، علیحدہ واجب ہے۔ اور قعدہ اولا 4 رکعت والی نماز ہے نا، یہ ظہر کی نماز، آج تو جمعہ ہے اس کا بدل ہے ظہر کا، لیکن اس وقت جو نماز ہوتی ہے ظہر کی 4 رکعت والی ہے۔ تو 4 رکعت میں 2 قعدے ہوتے ہیں نا، ایک پہلا اور پھر دوسرا۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا، قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا، تو جو بیٹھتے ہیں نا اس کو پہلے دفعہ جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اولا۔ تو وتر کی نماز ہے عشاء میں، تو اس میں بھی جو پہلا قعدہ ہے بیٹھنا ہے، تو وہ بھی قعدہ اولا ہے۔ قعدہ اولا کرنا واجب ہے، قعدہ اولا کرنا واجب ہے، اور قعدہ اخری فرض ہے۔ دوسرا قعدہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ اب کسی نے قعدہ اولا چھوڑ دیا، ظہر کی نماز تھی یا مغرب کی نماز تھی، تو کسی نے قعدہ اولا چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، تشہد پڑھنا تھا، تشہد پڑھنا بھی اس پر واجب تھا اور بیٹھنا بھی واجب تھا، بیٹھنا بھی واجب تھا۔ اب وہ شخص کھڑا ہو گیا، وہ امام ہے یا منفرد ہے، امام ہے یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ جب کھڑا ہو رہا ہے، اگر اس کی ٹانگوں کی کینچی کھل گئی تو اب نیچے نہیں آئے گا، اب وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے گا، یاد آنے پر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر وہ کھڑا ہونے کے قریب ہے، یعنی ٹانگوں کی کینچی کھل گئی تھی، کھڑا ہونے کے قریب ہے، تو اب اس کو لوٹ کر نہیں آنا ہے، اس لیے کہ وہ جو تھا نا قعدہ اولا وہ تھا واجب، اور قیام کرنا تیسری رکعت میں کیا تھا؟ فرض۔ اب وہ فرض افضل ہے اور یہ جو واجب ہے یہ مفضول ہے۔ قعدہ اولا اس میں تشہد پڑھنا یہ واجب تھا، اس نے فرض سے پھر افضل سے مفضول کی طرف آیا، تو جس کی وجہ سے پھر فرض کے اندر تاخیر ہو گئی، تو اس پر بھی سجدہ سا واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے قعدہ اولا نہیں کیا، قرات اس کے اندر جو ہے تشہد نہیں پڑھا، وہ کھڑا ہونے کے قریب ہے، تو اب جب کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہی رہے، 2 رکعتیں اور پڑھے، اور پھر قعدہ اخری کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد
عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک پیچیدہ مسئلہ بتاؤں آپ کو جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں کہوں کہ 99% کو پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر امام بھول گیا، اس میں امام اگر قاعدہ اولا اس نے نہیں کیا، امام نے قاعدہ اولا نہیں کیا، وہ کھڑا ہو گیا، مقتدی کو پتہ چل گیا قاعدہ اولا نہیں کیا، اس نے کہا اللہ اکبر، امام کھڑا ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، اب جو ہے جس نے لقمہ دیا اس کی نماز جاتی رہی، جس نے لقمہ دیا اس کی نماز جاتی رہی، امام کھڑا ہونے کے قریب تھا، امام کھڑا ہو گیا تھا، اس کے لقمہ دینے پر بیٹھ گیا تو سب کی نماز جاتی رہی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ امام، بات کر رہا ہوں قاعدہ اولا کی، اگر قاعدہ اخرى ہے نا، امام کو بیٹھاؤ، اگر وہ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تو امام کو لقمہ دے کر اٹھاؤ، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، اٹھے تاکہ وہ۔ لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں قاعدہ اولا کی، جہاں وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، فرض کی طرف جا رہا ہے، مفضول سے افضل کی طرف جا رہا ہے، اور افضل کی طرف افضل میں پہنچ چکا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اگر جس نے لقمہ دیا، امام کو لقمہ دیا، امام کھڑا ہو گیا تھا تو اس کی نماز تو جاتی رہی، اور اگر امام نے بھی اس کی اتباع کر لی، اس کا لقمہ مان لیا، بیٹھ گیا، تو سب کی جاتی رہی، سب کی جاتی رہی۔ لیکن اگر امام دوسری رکعت پر ہی بھول گیا، اس نے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد امام جو ہے وہ اس نے کھڑا ہونا ہے، لیکن امام جو ہے وہ بیٹھ گیا، اب لقمہ دینا ضروری ہے، اللہ اکبر کہو تاکہ وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ امام 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کے لیے قاعدہ اخرى جو تھا وہ واجب فرض تھا، امام پھر 4 رکعت پڑھنے کے بعد 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، بالکل کھڑا ہو گیا، اب ان کو بٹھانا ضروری ہے، ان کو لقمہ دو تاکہ وہ بیٹھے۔ لیکن قاعدہ اولا کی بات کر رہا ہوں، تو یہ قاعدہ اولا جو ہے یہ نماز کا 10واں جو ہے واجب ہے، واجب قاعدہ اولا، اور اس کے بعد جو ہے نماز، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، پہلے اس کو مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ السلام علیکم کہنا، خروج بے سنے ہی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا فرض، اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا فرض، لیکن لفظ سلام کے ساتھ باہر آنا واجب، لفظ سلام کے ساتھ السلام علیکم۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ السلام واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے، السلام علیکم۔ اس کو جب نماز کا وہ بتائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے، نمازیوں کو کیا فائدہ ملتا ہے اس سے، امام کو کیا فائدہ ملتا ہے، وہ اس میں بیان کریں گے۔ تو 11واں واجب میں نے بتایا کہ نماز کا اختتام کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہنا بھی سنت ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکمل سر پھیرنا یہ مستحب ہے، یہ مستحبات میں بتائیں گے۔ تو یہ ہو گیا 11 واجب، اور 12واں واجب ہے، 12واں واجب دعائے قنوت وتر کے اندر پڑھنا، وتر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا 12واں واجب۔ دعائے قنوت کی جو تکبیر ہے، اب یہ نماز کے اندر جو ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے، مقتدی نہیں کہے، امام کہہ رہا ہے تو وہ بھی سنت ادا کر رہا ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر فرض ہے، لیکن جو وتر کے اندر جو دعائے قنوت کی تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا، یہ 13واں واجب ہے، 13واں واجب ہے۔ وہ دعائے قنوت کا پڑھنا 12واں واجب، دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ علیحدہ واجب، اور 14واں واجب جو آخری واجب ہے وہ عیدین کی زائد تکبیریں ہیں، عیدین کی، یہ ابھی عید آ رہی ہے یا اس کے بعد عید بقرعید ہے، تو ان کے 6 تکبیریں زائدہ ہوتی ہیں، تو وہ 6 تکبیریں علیحدہ واجب ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بیچ میں اگر وہ طریقہ انشاءاللہ بتائیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، وہ بیچ میں وہ کچھ نہیں پڑھا ہے لیکن تکبیریں کہہ دی تب بھی نماز ہو گئی۔ تو تکبیرات جو ہیں زائد تکبیرات نمازوں کی وہ بھی واجب ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ دہرائیں گے،
یہ دہرانے کی چیزیں ہیں. دوبارہ جب ہم پڑھیں گے دوبارہ اس کو پریکٹیکل نماز پڑھتے ہوئے اس طریقہ کرتے ہوئے اس میں پھر فرائض شرائط واجبات سب کو دہرائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.